صحابہ رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ آیت تلاوت کی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب یہ تلاوت کی اس آیت کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا صحابہ کے سامنے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو سوال کیا، پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون لوگ ہیں جن کا سینہ اللہ رب العزت نے کشادہ کر دیا ہے، جن کا سینہ اللہ رب العزت نے نور اسلام کے لیے، نور ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ ان لوگوں کی نشانی کیا ہے جن کا سینہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ 3 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ احادیث کی کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پہلی ان لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ دار آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ الانابۃ الی دار الخلود، پہلی ان کی نشانی کیا ہے کہ ہر وقت وہ دار الخلود کی طرف، دار آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجافی عن الدار الغرور، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دار غرور سے بھاگتے ہیں۔ جن لوگوں کا سینہ اللہ رب العزت نے نور اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور جو نور لیے ہوئے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سوال پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی نشانی الانابۃ الی دار الخلود، دوسری نشانی التجافی عن الدار الغرور، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دار الغرور سے بھاگتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ یہ دار الغرور کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا اسے دار الغرور کہا جاتا ہے، آخرت کو دار الخلود، دار السرور کہا جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی الاستعداد للموت قبل نزول الموت، تیسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی شرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کی تفسیر نبی پاک خود بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ نور رکھتے ہیں، نور ایمان رکھتے ہیں، نور ہدایت رکھتے ہیں، نور شریعت رکھتے ہیں، نور اسلام رکھتے ہیں، جن کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، ان لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ نے لوگوں کو دنیا کے اندر دیکھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک، ان کا دھیان، ان کی توجہ ہر وقت آخرت کی طرف رہتی ہے، آخرت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، آخرت کی تمنا کرتے رہتے ہیں، آخرت کی چاہت کرتے رہتے ہیں۔ کیوں آخرت کی چاہت کرتے ہیں؟ آخرت کی چاہت وہی کرے گا، ملاقات کی چاہت وہی کرے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی آخرت کی چاہت کرے گا۔ دیکھیں نا، اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں تو اپنے بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے کتراتے ہیں، تمنا نہیں کرتے۔ آپ کی چاہت یہی ہوتی ہے کسی طرح سے ہم بچ بچا کر اپنے بڑوں سے غائب ہو جائیں، نکل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے۔
آپ آمنا سامنا نہیں کرتے اس لیے کہ عمل اچھا نہیں ہے، اور جب آپ نیک کام کر کے آتے ہیں، اچھا کام کر کے آتے ہیں، عزت والا معاملہ کر کے آتے ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں اپنے کسی بڑے کے ساتھ ملاقات کریں، اور جب ملاقات ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرے گا۔ تو جو نور اسلام رکھتے ہیں، نور معرفت رکھتے ہیں، نور نبوت رکھتے ہیں، نور شریعت رکھتے ہیں، نور اسلام رکھتے ہیں، جن کا سینہ کشادہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دار الخلود کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات سے ملاقات کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دنیا کے اندر عمل اچھا ہوتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور تتجافا عن دار الغرور، اور وہ دور رہتے ہیں، ہٹے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی ایک اور نشانی بیان کی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ تو تجافا کا معنی کیا ہے؟ وہ دنیا سے علیحدہ رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر انہیں حماق نہیں کرتے، دنیا کے اندر ہر وقت دنیا کی طمع اور لالچ نہیں رکھتے، دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ کس انداز میں رہتے ہیں؟ جس طرح کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، ان کے رہنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا ان کے اندر نہیں رہتی۔ آخرت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دنیا سے منہ موڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کے اندر نہیں رہتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے سینے نور سے بھرے ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کا دنیا میں رہنا کس انداز کا ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح کشتی پانی کے اندر رہتی ہے۔ کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، لوگوں کو نفع دیتی ہے، منزل پہ پہنچاتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ اللہ والے نور اسلام رکھنے والے دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ان کی مثال اس کشتی کی ہوتی ہے جو پانی کے اندر تیر رہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے افراد کو، دنیا کے لوگوں کو نفع دیتے ہیں، ہمیشہ راحت دیتے ہیں، اور دنیا ان کے اندر گھر نہیں کرتی۔ یہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہیں رہتی۔ اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے؟ وہ نشانی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے، موت کے نزول سے پہلے موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو اگر کسی جگہ ہم نے جمع دیکھنا ہو تو وہ ہستیاں، وہ ذاتیں، وہ اولیاء اللہ کی ذوات قدسیہ ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جس جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جس مقام پر آخرت کی طرف توجہ، دنیا سے بیزاری اور موت سے پہلے موت کی تیاری جس مقام پر جمع ہوتی ہے، وہ ہستیاں، وہ ذاتیں، وہ اولیاء اللہ کی